مقامات پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے لوگ نماز عید ادا کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں، ان مقامات پر کھڑے ہو کر فرشتے آواز دیتے ہیں، ندائیں دیتے ہیں کہ اے امت مصطفیٰ تم نماز کے لیے جا رہے ہو، اور جب واپس لوٹو گے تو اس حالت میں لوٹ جاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ آج کا دن جب امت مصطفیٰ نماز عید کے لیے آتی ہے اور اس کے بعد جب وہ واپس لوٹتی رہتی ہے تو شیطان زار و قطار روتا ہے، چلا چلا کر روتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے تمام اور جتنے شیاطین ہیں اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، اتنا چیخ کر اتنا چلا کر تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما دی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو بخش دیا، تم جاؤ اور تم آج انہیں لہو و لعب میں لگا دینا، آج تم انہیں شیطانیت میں لگا دینا، تم انہیں لہو و لعب میں لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھیر دینا۔ تو حاضرین محترم، آج کا یہ مبارک دن بھی ہمیں اسی انداز میں گزارنا ہے جس طرح ہم نے ماہ رمضان میں گزارا تھا۔ آج بھی اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں آج کا دن گزارنا ہے، لہو و لعب میں آج کا دن ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، کیوں کہ شیطان کا یہ ہتھیار ہے کہ شیطان نے اپنے تمام شیاطین سے آج یہ کہتا ہے کہ آج امت مصطفیٰ کو تم لہو و لعب میں لگا دو، آج تمہیں ان کے نفس کا غلام بنا دو۔ اور حاضرین محترم، آج کا تو یہ مبارک دن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات حاصل کریں، مولا سے اپنی بخشش طلب کریں، اپنی مغفرت طلب کریں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کا یہ مبارک دن ہے، لیکن اس مبارک دن کے بعد بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آج کا دن پورا جوئے بازی میں گزارا جاتا ہے، آج کا دن شراب نوشی میں گزارا جاتا ہے، آج کے دن ایک نئی فلم ریلیز ہو جاتی ہے، آج کا دن سنیما بازی میں گزارا جاتا ہے، سنیما بینی میں گزارا جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، نہ صرف آج کا دن بس جوا بازی میں بس ایسے ہی نہیں گزارتے، بلکہ پہلے ہی سے انہیں پروگرام طے ہوتا ہے کہ عید کے دن جوا بازی کی محفل پہلے ہی سے طے پاتی ہے، پہلے ہی سے جو کون سا فلم ریلیز ہو رہا ہے، کون سی نئی فلم آ رہی ہے، اس فلم کی ٹکٹیں پہلے ہی بک کر لی جاتی ہے۔ تو حاضرین محترم، آج کا دن سنیما بینی میں، جوئے بازی میں، شراب نوشی میں گزارنا نہیں ہے۔ اگر ہم آج کا دن شراب نوشی میں گزارتے ہیں یا جوئے بازی میں گزارتے ہیں یا سنیما بینی میں گزارتے ہیں تو پھر شیطان تو اپنی کوشش میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ شیطان جو کچھ دیر پہلے نماز عید کے وقت وہ تو زار و قطار رو رہا تھا، چلا چلا کر چیخ کر رو رہا تھا، لیکن اس کے بعد اگر امت مصطفیٰ وہ لہو و لعب میں مشغول ہو جاتی ہے تو پھر وہ جشن مناتا ہے، وہ خوشیاں مناتا ہے کہ میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ یقیناً بندہ مہینہ بھر اللہ کی عبادت کیا، یقیناً اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، لیکن اب اس کے بعد یا ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا اور اس کے بعد میں نے اس کو لہو و لعب میں لگا دیا، میں نے اس کو اس کے نفس کا غلام بنا دیا۔ تو حاضرین محترم، آج کا دن ہمیں انتہائی سادگی سے گزارنا ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ آج کا دن ہمیں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے گزارنا ہے۔ آج کا دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کثرت سے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، وہ دین و دنیا کی بھلائی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، وہ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگے گا میں اس کی دعا پورا کروں گا، اگر میرا بندہ مجھ سے آج جو سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو حاضرین محترم، آج کا دن بھی ہمیں اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنا ہے، لہو و لعب سے بچ کر، نفس کی غلامی سے بچ کر، گناہوں سے محفوظ رہتے ہوئے آج کا دن گزارنا ہے۔ تو حاضرین محترم، اب رہا اس کے بعد عید کا پیغام کیا ہے، عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔
عید کا میسج کیا ہے؟ تو حاضرین محترم، عید کس کا نام ہے؟ آج ہر ایک کے لیے عید کا دن نہیں ہے، بلکہ آج عید کا دن بھی ہے اور تباہی و بربادی کا بھی دن ہے۔ آج کا دن عید کا دن بھی ہے، وعید کا دن ہے۔ جن لوگوں نے ماہ رمضان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزارا، اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی، بلکہ ماہ رمضان میں بھی وہ گناہوں میں لگے رہے، تو ان کے لیے وعید کا دن ہے، تباہی و بربادی کا دن ہے۔ آج کا دن تہنیت کا دن بھی ہے، خوشی کا دن بھی ہے، اور آج کا دن تعزیت کا بھی دن ہے۔ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان کو بہترین انداز میں گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اعمال صالحہ کرتے ہوئے گزارا۔ اور تعزیت کا دن اس کے لیے ہے کہ ماہ رمضان تو گزرا، لیکن انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، انہوں نے مولا کی بارگاہ میں اپنی مغفرت طلب نہیں کی۔ ان لوگوں کے لیے تعزیت کا دن ہے، کافی افسوس مننے کا دن ہے۔ اور حاضرین محترم، عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ عید کس کا نام ہے؟ کہ عید صرف کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جتنے اعمال صالحہ کیے یا کرنے والے ہیں، اگر وہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، شہرت اور ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھاوے سے بچتے ہوئے اگر ہم نے اعمال صالحہ کیا ہے تو ہمارے لیے عید ہے۔ عید کس کے لیے ہے؟ عید صرف خوشبو وغیرہ لگانے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ آج کا دن ہم مولا کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کریں، عزم مسمم لے کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے، اللہ سے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق مانگے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، پھر گناہوں سے بچے رہنے کا عزم مسمم کر لیں، تو ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ آج کا دن صرف عمدہ سواریوں پر پھرنے کا نام عید کا دن نہیں ہے، آج کا دن بہترین لباس پہننے کا نام عید کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کے دن سے ہم نے سبق حاصل کیا، ہم نے اپنا محاسبہ کیا، اپنا جائزہ لیا کہ آج کے بعد ہم توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آئندہ اپنی زندگی گزارنے کا اگر عزم مسمم کرتے ہیں تو ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اور عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ عید ہمیں کیا میسج دیتی ہے؟ حاضرین محترم، آج جو یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، آج لوگوں کی کثرت ہے، اور بھی بڑے بڑے عیدگاہ ہیں جہاں لاکھوں کروڑوں انسان جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ اجتماعیت، وہ کثرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ تو عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، تم اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو دیکھ لو کہ کہاں ہے وہ لوگ کہ جو تمہارے ساتھ گزشتہ ماہ رمضان میں تھے، لیکن اس رمضان میں وہ تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تو اب کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے گزشتہ ماہ رمضان کی راتیں تمہارے ساتھ گزاری، لیکن اس عید کے موقع پر وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کہاں ہے؟ تمہارے خاندان والے کہاں ہیں؟ تمہارے قبیلے والے کہاں ہیں؟ یہاں تک کہ جن لوگوں نے دنیا میں بادشاہی زندگی گزاری، جن لوگوں نے دنیا میں خدائی دعویٰ کر کے زندگی گزاری، کہاں ہے وہ لوگ؟ دنیا میں جنت بنانے والا، دنیا میں جنت بسانے والا شداد کہاں ہے؟ دنیا میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کہاں ہے؟ دنیا میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود کہاں ہے؟ دنیا میں اپنے خزانوں پر فخر کرنے والا قارون کہاں ہے؟ پوری دنیا میں حکومت کرنے والا سکندر اعظم کہاں ہے؟ یہ تمام بادشاہ جو بڑے بڑے جن کے لشکر ہوا کرتے تھے، جن کی بڑی بڑی حکومتیں ہوا کرتی تھی، جنہوں نے دنیا میں خدائی دعویٰ کر کے زندگی گزاری، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ لوگوں، تم اپنا محاسبہ کرو، آج کے دن عبرت حاصل کرنے کا بھی دن ہے، نصیحت حاصل کرنے کا بھی دن ہے کہ آج جو تم دنیا میں آئے ہو، یہاں تک کہ جو تم آج عید کے لیے آئے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ آنے والی عید میں بھی تم دنیا میں رہو گے یا نہیں۔ تو تم عبرت حاصل کرو، درس حاصل کرو کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ تمہیں دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔
तुम्हारी मंजिल आखिरत है, तुम्हारा मकसद आखिरत है, तो तुम आखिरत के लिए तुमने क्या तैयारी की, आखिरत के लिए तुमने क्या तोशा तैयार किया। ईद हमें ये पैगाम देती है। दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, न नेकी करने वाला दुनिया में बाकी रहा, न गुनाह करने वाला दुनिया में बाकी रहा। दुनिया से हर किसी को चले जाना है, तो तुम्हें भी चले जाना है। और तुम आए हो यहाँ मेहमान बन करके, तुम आए हो यहाँ मुसाफिर बन करके, तुम्हें अब आखिरत की तरफ लौटना है, तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ लौटना है। तो तुम वहाँ की तैयारी की फिक्र करो, वहाँ की तैयारी की कोशिश करो, वहाँ के लिए साजो सामान जमा करो। ईद हमें ये पैगाम देती है, ईद हमें ये मैसेज देती है। और हासिरीन मुहतरम, उसके साथ साथ कि आज का दिन गिरियागुजारी करने का है। आज का दिन रोने और गिड़गिड़ाने का दिन है। आज के दिन मौला की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करने का दिन है, उसकी बारगाह में बख्शिश तलब करने का दिन है। और उसके साथ साथ आज का दिन गुरबा और मसाकीन का ख्याल करने का भी दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने फित्रे का हुक्म दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फित्रे के बारे में आप फरमाते हैं कि तुम्हारे रोजे जमीनों आसमान के दरमियान मुअल्लक रह जाएंगे, लटकते रह जाएंगे। मौला की बारगाह में उनको पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि तुम अपने रोजों की, अपने अमाल सालिहात की ज़कात अदा न करो। तो रोजे की ज़कात क्या है? माह रमजान में जो हमने अमाल सालिहात की है उसकी ज़कात क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो सदक़ा फित्र है। नमाज ईद से पहले तुम अदा करते हो तो बेहतर है, और अभी तक किसी ने अदा नहीं किया तो वो नमाज ईद के बाद भी अदा कर सकते हैं। अब रहा उसकी मिक़दार बताई गई। आप अनाज देते हैं, गेहूं वगैरह देते हैं तो 1.25 किलो गेहूं दें, आटा देते हैं तो 1.25 किलो आटा दें, या कीमत देते हैं तो उसकी कीमत दें। गेहूं से बेहतर आटा देना है और आटे से बेहतर कीमत देना है। गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखें कि तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे महल्ले में जो लोग ज्यादा गरीब हैं, ज्यादा हकदार हैं, तो आज तुम उनकी मदद करें। और उसके साथ साथ एक ऐलान कि जैसा मस्जिद हाजा की जाने से बैतुल माल चलाया जाता है, तो आप जरूर बैतुल माल को भी याद रखें, उसका भी ख्याल रखें कि इसके जो भी अखराजात हैं आपके ताउन से पूरे किए जाते हैं। तो आप हजरात जरूर अपने सदक़ात फित्र से महल हाजा के बैतुल माल को भी मुस्तहकम फरमाएं। और अगर कोई माह रमजान के रोजे रखता है, उसके बाद माह शव्वाल में भी 6 रोजे रखता है, तो अल्लाह ताला मुकम्मल 7 रोजे रखने का उसे सवाब अता फरमाता है। और माह शव्वाल के जो रोजे हैं वो 6 रोजे एक साथ रखना कोई जरूरी नहीं है। आप एक रोजा रखें, उसके बाद दूसरे कंटिन्यू 6 रोजे भी रख सकते हैं, मुसलसल आप 6 रोजे भी रख सकते हैं, या एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर मुकम्मल माह शव्वाल के पूरे महीने में आप कभी भी 6 रोजे रख सकते हैं।